مبسملا ومحمدلا ومسلما ومصليا. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال في مقام آخر في شان حبيبه كما ورد في سورة الواقعة: فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال في موضع آخر في شان حبيبه كما ورد في سورة المريم: قاف ہا یا عین صاد. وقال رسول اللہ علیہ السلام: من بنا للہ مسجدا کمفخذ قطات بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. رواہ ابو داود. اللہم صل علی محمد صاحب الوجه الانور والجبین الازہر. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. آج کی بزم کے میزبان مفخر العلم والعلماء، اس عہد کے خوبصورت عالم حضرت علامہ مولانا پروفیسر قاضی ساجد حسین ظفر صاحب ادام اللہ فیوزہ، بانی و محتمم مسجد حاضہ و دارالعلوم گلزار حبیب. اس خوبصورت مسجد کی جملہ انتظامیہ، مہمانان گرامی حضرت علامہ قاری غلام یاسین صاحب، حضرت مولانا قاری بشیر صاحب، ڈاکٹر حسنین صاحب اور علامہ چودھری شکیل صاحب. میں ان کو کہتا رہتا ہوں کہ علامہ لکھوایا کریں. علامہ چودھری شکیل صاحب نقیب محفل، اور ہمارے بھائی محترم محمد اسلم مغل صاحب، محترم حنیف صاحب، شرکائے محفل، لوکل پولیس، اور یہاں کی جو لوکل پولیس ہے، جتنی انتظامیہ ہیں، ٹام وکر آف چرچ اور ٹام وکر آف چرچ، سب کے لیے میں دیدہ و دل فرشرا کرتے ہوئے اپنی گزارشات کا آغاز کرتا ہوں. میں سب کا نام بھی لے سکتا ہوں، کافی میرے شناسہ لوگ بھی ہیں، چونکہ وقت کی تنابیں کھینچی ہوئی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ لمبا خطاب ہو. اور پردے میں بیٹھی ہوئی خواتین بھی بڑی توجہ سے گفتگو سنیے گا. میں کوشش کروں گا نہ اپنا وقت ضائع کیا جائے نہ آپ کا وقت ضائع کیا جائے. یہ جو میلاد شریف ہے، یہ صرف جھنڈیاں لگانے کا نام نہیں ہے، یہ صرف روشنی کرنے کا نام نہیں ہے. میلاد شریف دراصل حضور کے مقام کو سمجھنے کا نام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج کی مبارک نشست کے لیے سرنامہ کلام میں نے قرآن مجید سے 3 آیتیں اور 1 حدیث تلاوت کی ہے. قرآن، اور توجہ سے سنیے گا، دل کو تسکین نہ ہو حاصل تو میں ضامن، ایک بار تو میں قدے میں آ تو صحیح. آپ نے بڑی توجہ سے گفتگو سننی ہے. مختصر گفتگو ہوگی اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ وقت کی قدر ہے. اگر آپ 2-4 گھنٹے بیٹھ کر نعتیں سن کر، ہاتھوں کو جھنڈے بنا کر سبحان اللہ ماشاء اللہ کی سزائیں بلند کر کے چلے جاتے ہیں اور کچھ سیکھتے نہیں ہیں، تو آپ نے حضور کو خوش نہیں کیا. اس لیے کوشش کیا کریں جب آپ محفل میں آئیں کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے، کچھ لینے کے لیے. سبحان اللہ. ہماری سوسائٹی میں لوگ کہتے ہیں جب محفل کی بساط ختم ہو جائے تو بھئی محفل کیسی تھی، لوگ کہتے ہیں جی بڑے عوام تھے.
اس کے بعد پوچھا جائے اور کیا تھا جی وہاں کھانا بڑا اچھا تھا. یہ کوئی نہیں کہتا کوئی ہمیں سیکھنے کا موقع ملا ہے, کچھ حاصل کرنے کا موقع ملا ہے, کچھ ہمارے پلے بھی کوئی چیز پڑی ہے. تو بڑی توجہ سے گفتگو سنیے. سورہ مائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 15, سورہ مریم سورت نمبر 19 آیت نمبر 1, اور سورہ واقعہ سورت نمبر 56 آیت نمبر 92, اور پھر ایک ابو داؤد سے میں نے حدیث تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد جاکم من اللہ نور, تحقیق تمہارے پاس نور آیا. آپ جانتے ہیں کہ آتا وہ ہے جو پہلے کہیں ہو. یہ ہمارے گیسٹ آئے ہیں تو یہ کہیں تھے تو آئے ہیں, ہم یہاں آئے ہیں تو ہم کہیں تھے تو آئے ہیں. باری تعالیٰ تو بتا, تو نے اعلان کیا تحقیق تمہارے پاس نور آیا, وہ نور پہلے کہاں تھا؟ آواز آئی جب کچھ نہ تھا تو نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا. کھڑی کے تاجدار میاں صاحب نے انتہا کر دی. اور میاں صاحب سے تسبیح پھیرنے والے پیر نہیں تھے. میاں صاحب شریعت اور طریقت کا منبع تھے, شریعت اور طریقت کا مجمع البحرین تھے. آپ عالم شریعت بھی تھے, آپ شیخ طریقت بھی تھے. آپ فرماتے نور محمد روشن آہا, آدم جدو نہ ہویا. جب حضرت آدم بھی نہ تھے تو نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا. یہ حضور میاں صاحب نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے, اپنے عشق کا اظہار کیا ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیں, علامہ صاحب موجود ہیں اور دیگر اہل علم, کہ شعر کبھی دلیل نہیں ہوتا. آج یہ مسلک اہل سنت پر جو افتاد و مصیبت گری ہوئی ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میرا نقطہ نظر ہے کہ قاری قرآن قرآن کی تلاوت کرے, نعت پڑھنے والا نعت پڑھے, عالم قرآن و حدیث بیان کرے. اگر عالم بھی 15-20 منٹ نعتیں ہی پڑھے گا تو مجھے بتاؤ علم کے چراغ کہاں سے روشن کیے جائیں گے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ شعر کبھی دلیل نہیں ہوتا. دلیل کے چشمے قرآن سے نکلتے ہیں, دلیل کے سوتے حدیث سے پھوٹتے ہیں. اس پر دلیل کیا ہے کہ اللہ نے ہر چیز سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا. تو قرآن حکیم پڑھیں, سورہ یاسین سورت نمبر 36 آیت نمبر 1 سے لے کر اینڈ تک آپ ساری سورہ کو پڑھیں. یہ واحد سورہ ہے جس کی ہر آیت یا نون پر ختم ہوتی ہے یا میم پر ختم ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے یاسین, آخر میں نون آ گیا, والقرآن الحکیم, آخر میں میم آ گیا, انکا لمن المرسلین, آخر میں نون آ گیا, علی صراط مستقیم, آخر میں میم آ گیا. آپ پوری سورت کو جا کر پڑھیے گا, ہر آیت یا نون پر ختم ہوتی ہے یا میم پر ختم ہوتی ہے. صوفیاء بولے نون کا اشارہ بھی ایک حقیقت کی طرف ہے, میم کا اشارہ بھی ایک حقیقت کی طرف ہے. نون کا اشارہ نورانیت مصطفیٰ کی طرف ہے, میم کا اشارہ نام پاک محمد الرسول اللہ کی طرف ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے حضور کے نور کو پیدا کیا. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں گئے, امام عبد الرزاق حدیث کو بیان کرتے ہیں. میں اس حدیث کا پورا چین سنا سکتا ہوں لیکن وقت کی تنابیں کھینچی ہوئی ہیں. حضرت امام عبد الرزاق اتنے بڑے محدث, احمد ابن حنبل کا کوٹیشن ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس نیلے آسمان کے نیچے عبد الرزاق جیسا محدث پیدا نہیں ہوا ہے. بخاری اور مسلم کے دادا استاد امام عبد الرزاق حدیث کو نقل کرتے ہیں. سرور کائنات بیٹھے ہوئے ہیں, ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں گئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ فرمایا تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. یہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی, لمبی حدیث ہے, اس کے چند ایک نقطے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. فرمایا ہینا خلقہ فاقامہ اللہ تعالی فی مقام القرب, جب اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا تو میرے نور کو 12,000 سال تک مقام قرب میں رکھا. 12,000 سال تک. ابھی کائنات میں کسی چیز کو پیدا نہیں کیا, ابھی اس نیلے آسمان کو پیدا نہیں کیا, ابھی سورج چاند ستاروں کو پیدا نہیں کیا, کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. اللہ نے حضور کے نور کو پیدا کیا. نور مصطفیٰ کو پیدا کرنے کے بعد 12,000 سال تک مقام قرب میں رکھا, 12,000 سال تک مقام حیا میں رکھا, 12,000 سال تک مقام خوف میں رکھا, 12,000 سال تک مقام محبت میں رکھا,
12,000 سال تک مقام امید میں رکھا، ابھی کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ نور مصطفیٰ کو پیدا کرنے کے بعد 60,000 سال تک نور مصطفیٰ کو اپنے قرب کے جلووں میں رکھا۔ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا ثم نظر اللہ الی، پھر اللہ نے میرے نور کو دیکھا، فترشح النور عرقا، میرے نور کو پسینہ آ گیا۔ یا رسول اللہ آپ کے نور کو جب پسینہ آیا اس پسینے کے قطرے کتنے تھے؟ یہاں پوچھنے والے کا عقیدہ دیکھیے، بتانے والے کے علم کی وسعتیں دیکھیے۔ ابھی اقبال کے شعر سنے نا، اقبال کہتا ہے افروغت تو صبح آثار و دہور، چشمے تو بنندائے ما فی الصدور۔ یا رسول اللہ آپ کا علم کیا کہنا، امتی کے دل سے جو خیالات اٹھتے ہیں انسان کے کانوں کو خبر بعد میں ہوتی ہے، مکین گنبد خضرا کو اس کی خبر پہلے ہو جایا کرتی ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کے نور کو دیکھا، نور کو پسینہ آیا، نور کو جب پسینہ آیا اس پسینے کے قطرے کتنے تھے؟ فرمایا میں تو 24 قطرہ، جب میرے نور کو پسینہ آیا تو میرے نور کے پسینے کے قطرے 1,24,000 تھے۔ یا رسول اللہ اس سے بنا کیا؟ فرمایا فی کل قطرۃ خلق اللہ روح نبی و روح رسول، اللہ نے میرے نور کے پسینے کے ایک قطرہ سے ایک نبی کی روح کو پیدا کیا اور ایک رسول کی روح کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ تو نور مصطفیٰ کو اللہ نے ہر چیز سے پہلے پیدا کیا، وہ نور ہر چیز سے پہلے پیدا ہوا، پھر اس نور سے اللہ نے انبیاء کرام کی روحوں کو پیدا کیا۔ بعض لوگ یہ جملہ کہتے ہیں حضور کے نور کے بعد کائنات بنی، تو یہ درست نہیں ہے۔ حضور کے نور سے اللہ نے یہ ساری کائنات کی کریشن حضور کے نور سے کی، انبیاء کی روحیں بھی حضور کے نور سے بنی۔ جب نور مصطفیٰ سے اللہ نے انبیاء کرام کی روحوں کو پیدا کیا تو پہلا جلسہ میلاد عرش پر سیلیبریٹ کیا گیا۔ قرآن اس مضمون کو بیان کرتا ہے، سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 81، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ پہلا جلسہ میلاد تھا، عرش پر انبیاء کرام کی روحیں موجود تھیں۔ اچانک ایک نور چمکا، اس نور نے پوچھا کہ یہ انبیاء کرام کی روحوں نے رب سے پوچھا یہ نور کس چیز کا ہے؟ آواز آئی ھذا نور محمد ابن عبد اللہ ان آمنتم بہ جعلتکم انبیاء۔ یہ عام نور نہیں ہے، یہ میرے محبوب محمد کا نور ہے، انہیں اگر مانو گے تو تمہیں منصب نبوت پر بٹھایا جائے گا۔ حاضرین گرامی بڑی توجہ سے، میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا بیٹھے بیٹھے کہ بعض لوگوں کی توجہ منتشر تھی، تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس طرح بیان نہ ہو سکے، لیکن مجھے بڑا سکون آ رہا ہے کہ آپ کے چہروں کی چمک دیکھ کر۔ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس محفل میں بیٹھ کر لوگوں کو سکون ملے نا، وہ محفل حضور کی بارگاہ میں مقبول محفل ہوگی۔ تو حاضرین گرامی، اللہ نے حضور کے نور کو ہر چیز سے پہلے پیدا کیا۔ وہ نور کبھی حضرت آدم کے پیشانی میں چمکا، کبھی جناب نوح علیہ السلام کے چہرے سے آشکار ہوا، کبھی جناب یوسف کے چہرے پر اس نے اٹکیلیاں کی۔ مختلف صلبوں سے مختلف رحموں میں ہوتے ہوئے 12 ربیع الاول کی سہانی گھڑیاں ہیں۔ آج یہ جو رات جا رہی ہے، صبح کی روشنی آ رہی ہے، اللہ کے حبیب اس کائنات میں جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ محلہ بنو ہاشم ہے، وادی مکہ ہے، حضرت آمنہ کا آنگن ہے، سرور کائنات اس کائنات میں تشریف لائے۔ اور کس شان سے آئے؟ ام شفا کہتی ہیں، یہ لیڈی ڈاکٹر تھیں، حضور کی والدہ کے ساتھ یہ لیڈی ڈاکٹر کے فرائض سر انجام دے رہی تھیں۔ وہ کہتی ہیں جب حضور آئے تو عجب ماجرا تھا، میں نے دیکھا کہ سر سجدے میں ہے، انگلی فضا پر ہے اور زبان پر ہے مولا میری امت میری امت۔ اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا پہلے سجدہ پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ حضور اس کائنات میں آئے، ہر چیز نور میں نہا گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کون سا لباس پہن کر آئے تھے حضور؟ بشر کا لباس پہن کر آئے۔ یہ جو ظاہری باڈی ہے نا آپ کی،
اس کو عربی میں بشر کہتے ہیں، ظاہر الجلد، یہ لباس پہن کر آئے۔ اور آپ کو خبر ہے کہ بشر کس چیز سے بنتا ہے؟ بشر کو اللہ کس چیز سے بناتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ ذرا قرآن حکیم پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا کریں۔ میں کھڑی شریف جمعہ پڑھا رہا ہوں 18 سال سے دربار شریف، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے کہ لوگ اصل چیز کی طرف آئیں۔ یہ میاں صاحب نے سیف الملوک لکھا تھا تاکہ ہم اس کو بنیاد بنا کر قرآن سمجھیں۔ ہم نے اس چیز کو ترجیح دے دی ہے اور قرآن کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ قرآن کو پڑھیں۔ اللہ نے انسان کو کس چیز سے بنایا؟ سورہ فرقان سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 54، هو الذی خلق من الماء بشرا۔ سورہ مؤمن سورۃ نمبر 40 آیت نمبر 67، هو الذی خلقکم من تراب۔ سورہ انعام سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 2، هو الذی خلقکم من طین۔ سورہ صافات سورۃ نمبر 37 آیت نمبر 11، انا خلقناہم من طین لازب۔ سورہ حجر سورۃ نمبر 15 آیت نمبر 25، انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون۔ اور سورہ مومنون سورۃ نمبر 23 آیت نمبر 12، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ اور سورہ رحمان، یہ جو کووڈ تھا نا، ان کے کووڈ کے دنوں میں میں نے قرآن حکیم کی صورتوں پر غور و خوض کیا تو یہ سورہ رحمان ہے۔ اس کی جو خصوصیت ہے، ایوری ڈے 2 ٹائم اگر کوئی بندہ سورہ رحمان کو پڑھتا ہے نا تو اس کے جسم میں اگر شوگر ہے تو وہ کم از کم کنٹرول میں رہتی ہے، یا تو ختم ہو جاتی ہے یا کنٹرول میں رہتی ہے۔ یہ سورہ رحمان سورۃ نمبر 55 آیت نمبر 14، خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ فخار سے فاخر، اسم الفاعل، الجید من کل شیء یقال له الفاخر۔ یہ 7 مقام میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ان 7 مقامات کا معنی ایک ہی بنتا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے جسم کو مٹی سے بنایا ہے۔ بولیے کس چیز سے بنایا ہے؟ سب بولیں کس چیز سے بنایا ہے؟ مٹی سے۔ اور حضور کون سا لباس پہن کر کائنات میں آئے؟ بشر کا۔ اور بشر کس چیز سے بنتا ہے؟ تو میرا سوال ہے آپ سے کہ حضور کا جسم کس چیز سے بنا؟ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ حضور کا جسم مٹی سے نہیں بنا تو اللہ کے حکم کی نفی ہو گئی۔ اگر یہ کہے کہ مٹی سے بنا تو امتی اور حضور کے جسم میں فرق نہ رہا۔ آؤ میں بتانا چاہتا ہوں، رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کے جسم کو بنایا مٹی سے ہے، اور مٹی سرکار کے قریب بھی نہیں آنے دی۔ انسان کے جسم کو مٹی اس جگہ کی لگتی ہے جہاں پر اس کی قبر کو بننا ہوتا ہے، جہاں پر اس کی قبر بننا ہوتا ہے اسی جگہ کی مٹی لگتی ہے۔ اور سرکار کے جو روضہ ہے وہ مدینہ پاک میں ہے، اور اس کی شان کیا ہے؟ بھائی اسلم جا رہے ہیں، شان کیا ہے؟ یہ حدیث پیشانی پر لکھی ہے، مسجد نبوی شریف کی پیشانی پر، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جتنا حصہ ہے، دیکھنے میں تو زمین ہے، حقیقت میں زمین نہیں، وہ جنت کا باغ ہے۔ اور جنت کدھر ہے؟ جنت زمین کی چیز نہیں ہے، جنت عالم نور کی شے ہے، جنت کی ایک ایک شے نور ہے۔ رب ذوالجلال نے ہر انسان کے جسم کو اس مٹی سے بنایا ہے، اپنے حبیب کے جسم کو اس مٹی سے نہیں، نور کی مٹی سے بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم حضور کے ساتھ چلتے تھے، ہمارے جسم پر دھوپ پڑتی، حضور کے جسم پر بھی دھوپ پڑتی، کہتے عجب ماجرا ہوتا، ہمارا سایہ بنتا تھا، کملی والے کا سایہ نہیں بنتا تھا، نور نور سے گزر جایا کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ یہ جو لائٹ ہے اس کو عربی میں نور کہتے ہیں۔ اس نور کو اس نور کے سامنے کھڑا کر دیں تو سایہ نہیں بنے گا، لیکن اگر آپ اس لائٹ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کا جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے، اس کی لطیف کرنیں آپ کے جسم پر پڑیں گی تو سایہ بنے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں عجب ماجرا تھا، سورج ہم پر بھی چمکتا تھا، سورج حضور پر بھی چمکتا تھا، لیکن ہم حیرت کی وادیوں میں گم ہو جاتے کہ ہمارا سایہ بنتا تھا، کملی والے کا سایہ نہیں بنتا تھا، نور نور سے گزر جایا کرتا تھا۔ ہم تھوکتے ہیں تو وبا پھیلتی ہے، لیکن جب حضور کسی کو تھوک کا قطرہ دیتے اللہ تعالیٰ اس کو دولت ایمان عطا فرما دیتا تھا۔ ہمیں پسینہ آتا ہے تو ایک سمیل تعفن پیدا ہوتا ہے،
اور حضور کو جب پسینہ آتا، ملا علی قاری کہتے ہیں اس کائنات میں دنیا میں کوئی کستوری ایسی نہیں جو مصطفیٰ کریم کے پسینے کا مقابلہ کر سکتی ہو۔ حاضرین گرامی، آپ نے شان مصطفیٰ کو سنا، مقام مصطفیٰ کو سنا، عظمت مصطفیٰ کو سنا، رفعت و مقام مصطفیٰ کو سنا۔ آؤ میلاد کا پیغام یہ ہے، دلوں سے ساری نفرتیں ختم کر دو۔ یہ ہمارے گیسٹ آئے ہیں۔ اسلام، اس میں ملیٹنسی کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام پیسفل مذہب ہے۔ اسلام میں سیکٹیرینزم نہیں ہے۔ اسلام میں نفرتیں نہیں ہیں۔ اسلام میں شدت پسندی نہیں ہے۔ میلاد کا پیغام یہ ہے کہ آؤ حضور کی محبت سے دل کو روشن کر لو۔ اور محبت کا مرکز پتہ ہے کیا ہے؟ محبت کا مرکز حسن ہے۔ سب بولے محبت کا مرکز کیا ہے؟ حسن۔ سب بولے محبت کا مرکز کیا ہے؟ حسن۔ اور قرآن حکیم آپ پڑھیں، سورہ مریم، سورت نمبر، یہ کیا ٹائم ہوا ہے جی؟ بس آخری جملے کہہ رہا ہوں۔ سورہ مریم، مشتاق یوسفی صاحب ہیں نا جو پاکستان میں مزاح کے حوالے سے بڑے مشہور شخصیت ہیں، طنز و مزاح، تو وہ کہتے ہیں کبھی کبھی جب کھانا تیار ہو نا، کھانا جب تیار ہو جائے، لوگ بیٹھے ہوں تو کسی کو خطاب کے لیے لگا دیں تو سامعین پر وہ خطاب اتنا ہی گراں گزرتا ہے جتنا بے صبر دلہے پر طویل خطبہ نکاح گراں گزرتا ہے۔ تو لیکن ماشاءاللہ آپ کی آنکھیں چمک رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سکون مل رہا ہے۔ اور حضرت مہدی الفاسی کا ایک جملہ ہے، مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کر جس کے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے اسے اپنے ایمان پر فخر کرنا چاہیے۔ محبت اس سے ہوتی ہے جس کے چہرے پر حسن ہو۔ قرآن کہتا ہے سورہ مریم، سورت نمبر 19، آیت نمبر 1، کاف ہا یا عین صاد۔ اس آیت کے ضمن میں صوفیاء نے لکھا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے جسم کو بنایا تو اللہ نے فرمایا کن یا عبد اللہ صورتن یتجمل بجمال اللہ، میرے حبیب ایسا بن جا کہ لوگ چہرہ تیرا دیکھیں، انہیں جلوہ میری ذات کا نظر آنا شروع ہو جائے۔ اور حضور کا حسن کیسا تھا؟ مائیں اور بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں، ایک دیہاتی عورت کا تبصرہ ہے حضور کے حسن پر۔ تھوڑی دیر ام معبد کے گھر، اس کا نام تھا خالدہ، اس کا نام تھا عاتقہ بنت خالد الخزائی، اس کے گھر تھوڑی دیر کے لیے حضور بیٹھے اور چلے گئے۔ شام کو جب اس کا ہسبینڈ آیا، اس نے پوچھا کہ گھر کا ماحول بدلا ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، اجالے ہی اجالے ہیں، اور ہر طرف خوشبو کے ہلے پھوٹ رہے ہیں، بتا آج ہمارے گھر میں کون آیا تھا؟ تو جو عرب تھے نا، عرب، ان کو تقریریں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، جس طرح نا ہمارے مقرر حضرات یہ شعر ادھر رکھنا ہے، یہ لفظ ادھر رکھنا ہے، یہ اس طرح کرنا ہے، اور خوب اسے گھوٹا لگاتے ہیں اور رٹا لگاتے ہیں۔ نہیں، عرب ہمیشہ فی البدی بات کیا کرتے تھے۔ اس نے کہا میرے شوہر مہمان بڑا خوبصورت تھا، میں اس کا نام نہیں پوچھ سکی۔ اس نے کہا بتاؤ اس کا چہرہ کیسا تھا؟ اس کا تبصرہ سننے والا ہے، اس نے کہا رأیت رجلا ظاہر الوداع حسن الخلق ملیح الوجہ لم تعبہ سجلا ولم تضر بہ سعلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی اشفارہ وطف فی صوتہ سہل فی لحیتہ کساسا فی عنقہ سطا احول اکحل ازج اقرن خلو المنطق کأن منطقہ حضرات نظم یتحدرن فصل لا نظر ولا حذر۔ ایک عورت کا تبصرہ ہے ہمارے نبی کے چہرے کے لیے۔ اس نے کہا آج ہمارے گھر مہمان ایسے آئے تھے کہ جن کا سینہ اور پیٹ بالکل برابر تھے۔ یہ جو ہمارے مذہبی لوگ ہوتے ہیں نا، اچھے لوگ، یعنی بد لوگوں کا ہوتا ہے باڈی کا پرابلم، تو حضرت کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور پیٹ صاحب کہیں تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے رسول، ان کی شان یہ تھی کہ سواء بین الصدر والبطن، آپ کا سینہ اور پیٹ بالکل برابر تھے۔ اس نے کہا ایسی مبارک شخصیت آئی کہ جن کا سینہ اور پیٹ بالکل برابر